میری ایک ویڈیو پر یہ بھی کمنٹ کیا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کی غلطیوں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو پھر محدثین نے اپنی کتب کے اندر یہ غلطیاں کیوں بیان کی ہیں؟ محترم ناظرین کرام، محدثین کا کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو کچھ دنیا میں موجود ہے وہ جمع کر کے سندوں کے ساتھ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا۔ اگر محدثین رحمۃ اللہ علیہم ایسا عمل نہ کرتے تو بعد میں آنے والے دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، انہوں نے یہ پراپیگنڈا کرنا تھا کہ انہوں نے جو اپنی مرضی کی باتیں تھیں، احادیث تھیں، وہ لکھ دی ہیں، اور جو ان کی اپنی مرضی کے، ان کے اپنے نظریات کے، عقائد کے، خواہشات کے خلاف تھیں، ان سب کو کھا پی گئے، ان سب کو چھوڑ دیا۔ یہ ویسے انہوں نے یہ سارا حق ادا کر دیا، اس کے باوجود یہ اعتراض کرنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے یہ صرف ایک امانت کے طور پر کہ ان سے پہلے یہ عمل ہوا نہیں، یہ ساری چیزیں جمع نہیں ہوئی تھیں، انہوں نے جمع کر دیں تاکہ اللہ کے نبی کی طرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف جو کچھ منسوب ہے وہ ایک مرتبہ مرتب ہو جائے۔ تو انہوں نے وہ مرتب کر دیا، اس کا صحیح بھی بتا دیا، ضعیف بھی بتا دیا، سارا کچھ بتا دیا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مرتب ہو چکا ہے یہ جو ہے نا وہ اس کو آپ نے آگے پھیلانا شروع کر دینا ہے، یا وہ اس کو پھیلاتے تھے آگے یا نشر کرتے تھے اپنی گفتگوؤں میں، تقریروں میں لوگوں کے درمیان۔ انہوں نے ایک حق ادا کیا ہے، وہ تدوین کا دور تھا، اس تدوین کے دور میں یہی حق بنتا تھا کہ اس کو جمع کیا جائے۔ اب تدوین ہو چکی ہے، سارا کچھ سامنے آ چکا ہے، اب ان باتوں کو اچھالنے کا ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطیوں کو اچھالنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان ہے۔ اگر فائدہ ہونا کوئی تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ اس فائدے کے لیے اس کو کیا جائے گا۔ اللہ نے وہ قصہ ختم کر دیا، اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا، اللہ نے ان کو سچے مومن کہہ دیا، اللہ نے ان کو کامیابی کی گارنٹی دے دی، پروردگار نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے صحابہ آگ میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود اب لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے، اب ان کی غلطیوں کو اچھال کر سوائے لوگوں کو صحابہ سے متنفر کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور صحابہ سے متنفر ہونے کا فائدہ یہ ہے، یہ نتیجہ نکلے گا کہ صحابہ اسلام کے سب سے پہلے راوی ہیں جن کے ذریعے اسلام دنیا تک پہنچا ہے۔ تو جب پہلے راوی ان کا اعتماد مجروح ہو جائے گا، ان کے متعلق لوگوں کا اعتماد مجروح ہو جائے گا، تو پھر وہ ثقہ نہیں رہیں گے، وہ قابل اعتبار نہیں رہیں گے۔ تو ان سے جو اسلام نقل ہوا ہے، جو اسلام ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، وہ سارے کا سارا ملبہ اس پر پہنچ جائے گا۔ تو اصل میں ہم کہتے ہیں اس کے سوا اور کوئی فائدہ ہے تو ہمیں بتاؤ کیا فائدہ ہے؟ جب فائدہ نہیں ہے تو یہ اسلام دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔ اور ہمیشہ ایسا کام عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں نے کیا ہے، اور آج بھی عبداللہ بن سبا کے پیروکار اس پرچم کو اٹھا کے کھڑے ہیں، ورنہ ان کو تکلیف ہے اسلام سے۔